والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيمه؟ قال القاتل أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سید الصادقین اصدق القائلین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت میں پیدا ہونے والے جن فتنوں کی خبر دی ہے اور اپنی امت میں پیدا ہونے والی جن بدیوں، برائیوں، شرور کی نشاندہی فرمائی ہے، اس حدیث مبارکہ میں وہ 4 برائیاں اور 4 بدیاں بیان فرمائی گئی ہیں. سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا، یتقارب الزمان، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے. اس کے بارے میں گزشتہ درس میں بات ہو چکی ہے. دوسری امت میں پیدا ہونے والی برائی اور بدی وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا: وَيَنْقُصُ الْعَمَلَ. اور آج اسی پہ عرض کرنا ہے. يَنْقُصُ الْعَمَلَ یہ ایسا فتنہ ہے، اور آج کے دور میں يَنْقُصُ الْعَمَلَ ایسا شر ہے جو ہر انسان میں پیدا ہو چکا ہے، الا ما شاء اللہ. ہر انسان اس فتنے کا شکار ہے، مرد بھی، عورتیں بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی. زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا ہر انسان اور خصوصاً ہر مسلمان اس فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے. لیکن میں عرض کرتا ہوں الا ما شاء اللہ، وہ خوش قسمت بندے جن کا شمار آٹے میں نمک کے برابر ہے، وہ تو اس فتنے سے محفوظ ہیں، ورنہ میں، آپ، ہر کوئی اس فتنے کا شکار ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَيَنْقُصُ الْعَمَلَ، میری امت میں یہ فتنہ پیدا ہوگا کہ عمل میں کمی آ جائے گی. يَنْقُصُ الْعَمَلَ، عمل ختم ہو جائے گا. علم ہے، اس علم کے مطابق عمل نہیں ہے. پتہ ہے، لیکن اس پتہ ہونے کے باوجود اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے،
اسے ترک کیا جا رہا ہے۔ بد عملی کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ امت کا کثیر اور اکثر حصہ آج اس فتنے کا شکار ہے۔ کیوں جی، کیا خیال ہے؟ بد عملی میں ہم سب کے سب سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ بد عملی کی دو صورتیں اہل علم نے بیان فرمائی ہیں۔ بد عملی اس وقت پیدا ہوتی ہے، یعنی بد عملی پیدا ہونے کی پہلی صورت، بد عملی پیدا ہونے کی پہلی صورت ہے علم کا ختم ہو جانا۔ علم ہی نہیں ہے، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، علم نہیں ہے۔ ظاہر ہے علم نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہوگا۔ عدم علم وہ لازم ہے عدم عمل کو، تو عمل ختم ہو جانے کی ایک صورت ہے علم کا ختم ہو جانا، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی احادیث میں تفصیل سے بات آئے گی کہ علم کیسے ختم ہوتا ہے۔ اور عمل ختم ہو جانے کی دوسری صورت ہے علم ہے، علم ہے، علم ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہیں ہے، علم ہونے کے باوجود اس علم پہ عمل نہ ہونا، یہ ہے ینقص العمل، عمل ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، حکماء نے، اور یہاں حکماء سے مراد ہے جو دین کا سمجھ رکھنے والے، قرآن و سنت کا سمجھ رکھنے والے اللہ کے مقرب بندے ہیں، حکماء نے ارشاد فرمایا علم اور عمل ایسے ہے، العلم بلا عمل کا شجر بلا ثمر، وہ علم جس علم پہ عمل نہ ہو اس درخت کی طرح ہے جس پہ کوئی پھل نہ ہو۔ پھل بغیر پھل کا درخت، پھل کوئی نہیں ہے، اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا، تو جس علم پہ عمل نہیں وہ درخت ہے جس پہ پھل نہیں ہے۔ اور اس سے بھی بڑی خوب بات فرمائی، توجہ کے ساتھ سن لیں، العلم بلا عمل وبال، العلم بلا عمل وبال، وہ علم جس علم پہ عمل نہیں وہ علم وبال ہے، وہ علم جس پہ عمل نہ ہو وبال ہے۔ اور والعمل بلا علم ضلال، اور وہ عمل جو علم کے بغیر کیا جائے وہ گمراہی ہے۔ جو علم بغیر عمل کے ہو وہ علم وبال، اور جو عمل بغیر علم کے ہو وہ گمراہی۔ والجمع بینہما کمال، دونوں کو جمع کرنا، یعنی دونوں سے مراد علم عمل کو جمع کرنا، یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کمال ہم میں سے ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، اپنا اپنا جائزہ لیں کہ آج ہمارے پاس کیا بنیادی علم کی کوئی کمی ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ پاکی اور ناپاکی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ حلال اور حرام کے احکام فرض فرمائے ہیں، یہ چیز حلال ہے
یہ کاروبار حلال ہے، یہ کاروبار ناجائز ہے، اس وقت مجھ پہ ناپاکی کی حالت ہے، اس وقت مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرض عائد ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا جی ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، اور یقیناً وہ جانتے ہوتے ہیں، لیکن اس جاننے کے باوجود، اس علم کے باوجود بدعملی اتنی ہے، اس علم کے باوجود بدعملی اتنی عام ہے کہ اپنے علم کے 10ویں حصے پہ بھی ہم سب عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ علم بہت ہے، اور بڑی خوب بات فرمائی کسی صاحب حکمت نے کہ لوگوں سن لو، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہے معلومات۔ علم اور معلومات میں فرق ہے۔ علم یہ ہے کہ مجھے سچائی کے بارے میں پتہ ہے کہ سچائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سچائی کے کیا نقصان ہیں، کیا فائدے ہیں، اس کا علم ہے، اور علم کے بعد اس سچائی کو اختیار کیے ہوئے ہوں، یہ ہے علم اور عمل۔ اور بھائی ایک ہوتا ہے معلومات۔ معلومات، سچائی کے بارے میں جتنی مرضی معلومات لے لیں، دیانت کے بارے میں جتنی مرضی معلومات لے لیں، صلہ رحمی کے بارے میں اور رحم دلی کے بارے میں، ہمسایہ کے حقوق کے بارے میں، حلال حرام کے بارے میں، فرائض کے بارے میں معلومات بہت ہیں، معلومات بہت ہیں، لیکن وہ معلومات معلومات ہی ہیں، وہ معلومات ہمارے معمولات نہیں بنتے۔ ایک بہت بڑے عالم، ان کے سامنے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں شخص بڑا بیان کرتا ہے، بڑا صاحب علم ہے، بڑا صاحب علم ہے۔ فرمایا صاحب علم نہ کہو اسے، صاحب مطالعہ کہو، کہ اس کا مطالعہ بڑا وسیع ہے، اس کی معلومات بڑی وسیع ہیں۔ یاد رکھنا، معلومات کا وسیع ہونا، مطالعہ کا وسیع ہونا کچھ فائدے کا نہیں ہے اگر وہ معلومات ہمارے معمولات نہیں ہیں، اگر وہ علم عمل کے سانچے میں ڈھلا ہوا نہیں ہے تو وہ علم وبال ہے، وہ علم ہمارے لیے تباہی بربادی کا، اللہ کے پکڑ کا باعث ہے۔ تو بس بھائی آج کے درس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تنبیہ فرمائی ہے، جائزہ لے لو اپنا کہ علم کتنا ہے اور اس علم پہ عمل کتنا ہے۔ اگر علم کے مطابق عمل ہے تو بیڑا پار ہے، ورنہ ینقص العمل، عمل ختم ہو عمل نہ ہو۔ پتہ تو ہے نماز فرض ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے، کتنا ثواب کا عمل ہے، پتہ ہے وضو پہ کتنے اللہ تعالیٰ نے فضائل رکھے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت پہ کتنی فضیلت ہے، دیگر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہیں، ان کے بارے میں علم ہو اور اس علم پہ فوراً عمل ہو۔ اور ہمارے اکابر اسلاف ان کا طرز عمل یہی تھا کہ جو بات علم میں آ گئی ہے فوراً اس علم کو عمل کے سانچے میں ڈال دیا جائے۔ ایک بہت بڑے محدث حدیث پڑھا رہے ہیں، طلبہ بیٹھے حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھاتے پڑھاتے اچانک اٹھ کے چلے گئے۔ اٹھ کے جو گئے 2-4 منٹ کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ اچانک اٹھ کے چلے گئے، بظاہر آپ نے کوئی ایسا کام تو کیا نہیں ہے، کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی قضاء حاجت ہو، کہ وضو کی ضرورت ہو، بس آپ گئے ہیں اور اٹھ کے واپس تشریف لے آئے ہیں، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ فرمایا میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت آ گئی تھی، علم کی بات آ گئی تھی، اور ابھی تک میں نے اس بات پہ
عمل نہیں کیا، میں تو عمل کرنے کے لیے گیا تھا، عمل کرنے کے لیے گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ طویل اور بابرکت عمر عطا فرمائے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو دامت برکاتہم العالیہ کو۔ ایک مرتبہ وہ بیان میں فرما رہے تھے، اللہ توجہ کے ساتھ سننا، فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو لاڈ اور پیار کرتے ہوئے ایک پیار کا اور لاڈ کا انداز آپ نے یہ اختیار فرمایا تھا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک زمین پہ رکھے اور دونوں ہاتھ مبارک زمین پہ رکھ کے اپنے گھٹنے بھی زمین پہ رکھے، گھٹنوں کے اور ہاتھوں کے بل آپ چل رہے ہیں اور اپنے دونوں نواسوں کو اپنی کمر میں بٹھایا ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں اور دونوں شہزادے آپ کی کمر مبارک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح آپ پورے گھر کا چکر لگا رہی ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں کے ساتھ پیار کیا، محبت کی۔ تو فرمایا یہ حدیث پڑھ کے میرے ذہن میں آیا کہ آج تک میں نے تو اس حدیث پہ عمل کیا ہی نہیں، آج تک میں نے تو اس حدیث پہ عمل نہیں کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، میرے بچے چھوٹے تھے، میں نے بچوں کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور جو حدیث میں طریقہ بیان فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عمل کیا، اپنے نواسوں کو، اپنے شہزادوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کے ایسے چکر لگایا، میں نے وہ چکر لگایا اور چکر لگا کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو ینقص العمل، عمل میں کمی آ جائے گی، عمل ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے فتنوں کے زمانے کی ایک بہت بڑی پیشین گوئی جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو بھئی ضرورت اسی بات کی ہے کہ اس پیشین گوئی سے اور اس فتنے سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محض علم والا نہ بنائے بلکہ وہ علم عطا فرمائے جس علم پہ عمل ہو۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، یا اللہ ہم ہر ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں جو علم بغیر نفع کے ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہم علمنا ما ينفعنا، یا اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جو علم ہمارے لیے نفع کا اور عمل کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔